بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تلاوت سے آغاز کرنا چاہوں گا، تو اس کا شرف میں خود لوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم اور صبح بخیر. آپ سب میڈیا نمائندگان کا بہت بہت شکریہ اس پریس کانفرنس میں جوائن کرنے کا اور اس کو لائیو کوریج دینے کا. یہ پریس کانفرنس جس طرح ہم تمام پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں گورنر کی ابتدائی کلمات سے ہوگا اور اس کے بعد کویسچن اینڈ آنسر ہوگا. تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا گورنر صاحب سے کہ وہ اپنی ابتدائی اسٹیٹمنٹ دیں اور پھر اس کے بعد کویسچن اینڈ آنسر کے سیشن میں ہم جائیں گے. گورنر صاحب فار یور کامنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور اس کا دو تین پرپس ہے اس کانفرنس کے، جو کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ تھوڑی پالیسی ہم نے جو چینج کی ہے کہ اس سال چونکہ نیا سال شروع ہو گیا ہے فائنینشیل ایئر، تو اس میں ہم آپ سے ذرا انٹریکشن تھوڑا بڑھائیں گے. اور اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ریسنٹلی ہم نے جو مانیٹری پالیسی کا کیلنڈر دیا ہے تو اس میں ہم پریس کانفرنسز ہم نے پہلے 2 ہوتی تھی سال میں، تو اس کو بڑھا کے ہم نے 4 کر دیا تاکہ زیادہ، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کویسچنز وغیرہ بھی آپ سے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ٹائملی کلیریفائی کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو اکانومی میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے اوپر ٹائملی آپ کو اپڈیٹ پرووائڈ کرنے کے لیے اس کا بہتر ہم جو ہے وہ اس سال انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے تاکہ آپ کے لیے زیادہ مواقع ہوں کہ آپ کے کوئی کویسچنز کوئریز ہوں تو ہم آپ کو رسپونڈ کریں. سیکنڈلی، جو ہم نے دیکھا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ میڈیا کے جو خاص کر جو ہمارے جو اکنامک جرنلسٹ ہیں اور اینالسٹ ہیں، تو کئی دفعہ ان کی طرف سے ہمارے پاس ریکویسٹ آتی رہتی ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ سیشنز کورسز وغیرہ بھی کروائیں. تو اس کے اوپر ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جا کے اکنامک جرنلسٹ کے لیے ورکشاپس کروا کے، تو اس میں ہم آپ کے لیے جو یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں کہ آپ ہمارے جو کنسرنڈ سٹاف ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کریں تاکہ اس میں جو ٹیکنیکل لیول کے کویسچنز ہیں تو ان کو رسپونڈ کیا جا سکے. اور اس کا بھی اگین ہمارا جو ایکسٹرنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے وہ پورا پروگرام اس سال کا آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس میں جو بھی آپ کی سجیشنز ہوں اس پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے تو وی ول بی ویری ہیپی ٹو ٹیک دیٹ انٹو اکاؤنٹ. ٹھیک، اب یہ سال جو ابھی ختم ہوا ہے اس میں میں تھوڑا سا اکانومی کی بات کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کے کویسچنز ہوں گے ان کو رسپونڈ کروں گا. تو اس سال میں اگر آپ نے دیکھا پچھلے 4 سال کے اندر تو 2023 کا سال جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کافی کرائسس سچویشن تھی اور بہت ہمارے اکنامک پرابلمس تھے جس میں کہ ہمارے امپورٹس کے ریلیٹڈ مسائل تھے اور دوسرے کنٹریکشن آف اکانومی تھی اوور آل، بہت سارے انفلیشن بہت ہائی تھا. تو ہر سال اگر آپ دیکھیں تو 23 کے نسبت 24 جو ہے 2024 بہتر تھا، پھر 2025 کو دیکھیں تو وہ 24 سے بہتر تھا، اور 26 ابھی جو ختم ہوا ہے تو اس کو دیکھیں تو یہ 25 سے بہتر تھا. اور اس کا اندازہ مختلف انڈیکیٹرز سے آپ اگر اکنامک جو ہمارے میکرو انڈیکیٹرز اس کو انالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا گریجول امپرومنٹ ہر سال جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. کہ پچھلے سال جو ہمارا جی ڈی پی کا گروتھ ہے، حالانکہ اس میں بہت میڈیا کے اندر آتا ہے کہ بہت اکانومی سلو ہے اور ٹھیک ہے اس میں گروتھ شاید ہماری ایکسپیکٹیشن سے نیچے ہے، لیکن جو گروتھ ہوئی ہے اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پچھلے سال جو ابھی جو پریلیمری اسیسمنٹ ہے 3.4% کی گروتھ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اسٹیمیٹ دیا ہے. ہمارا ابھی بھی خیال ہے کہ پچھلا سال کا جب فائنل ڈیٹا آئے گا تو یہ 3.7% سے اوپر ہوگی، اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ریویژن آئے گی تو یہ اوپر ہوگی. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمارا جو 4تھ کوارٹر ہے جس میں کہ مڈل ایسٹرن سچویشن کی وجہ سے کچھ سلو ڈاؤن اکانومی میں آیا، تو اس کے باوجود یہ 3.4% سے اوپر ہوگی. جیسا کہ ہم نے آپ کو جنوری کے اندر جو اپنی اسٹیٹ بینک کی پروجیکشن دی تھی
کہ اس سال جو اوور آل اکانومی 3.75 سے 4.75% کے درمیان گرو کرے گی. ہمارے خیال میں اس کو 4% سے اوپر ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ تھوڑی اس میں سلونیس آئی ہے تو اس لیے تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ مومنٹم اس کا سلو ہوا, اور اس کے نتیجے میں یہ تھوڑا جو ہے ایکچوئل آؤٹ کم تھوڑا کم ہے. لیکن آپ جب ہم 4% کی بات کرتے ہیں اسٹیٹ بینک سے, تو اس کا ایک انڈیکیشن آپ کو تھرڈ کوارٹر کی گروتھ ہے. تو تھرڈ کوارٹر میں جو گروتھ ہے وہ 4% ہے, اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ اس میں جو سلونیس تھی اور اس کا اس طرح گرو نہیں کیا جیسے کہ ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن اس کے باوجود جو اوور آل گروتھ ہے تھرڈ کوارٹر میں وہ 4% ہے, اور یہ مومنٹم اگر کنٹینیو رہتا, اور خاص کر اگر آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھیں جو کہ انڈسٹریل جو کی کمپوننٹ ہے اس میں انڈسٹریل گروتھ کا, تو اس کی گروتھ تو 6% سے اوپر تھی آن ایوریج. اور بہت سارے اس میں ایسے منتھس آئے ہیں درمیان میں تھرڈ کوارٹر کے اندر اور شروع میں, تو جو جہاں پہ گروتھ 10% کے قریب ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں. تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اکنامک ایکٹیویٹی کتنی پک اپ کر چکی تھی, اور ابھی بھی یہ اب جب یہ مڈل ایسٹرن سچویشن جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ اس میں انشاءاللہ یہ مومنٹم جو ہے وہ دوبارہ سے اب پک اپ کرے گا, اینڈ یو ول سی کہ اس کوارٹر کے اندر اور اس سے آگے آنے والے کوارٹر میں تو انشاءاللہ یہ پچھلے سال کی نسبت اس سال ہمارا خیال یہ کہ بہتر گروتھ ہوگی, اور خاص کر اس کے اندر جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ, اور ساتھ میں سروسز بھی اسی طرح ایکسپینڈ کر رہی ہیں. تو اوور آل اکانومی کا جو مومنٹم ہے وہ برقرار رہے گا اس سال بھی, جو نیا سال شروع ہوا ہے, اور یہ پچھلے سال کی نسبت بہتر ہوگا, اور پچھلے سال کا بھی نمبر جو ہے وہ ریوائز ہوگا. ہم آپ کو جو فائنل پروجیکشن اسٹیٹ بینک کی ہے ایگزیکٹ نمبرز کے ساتھ, وہ جب ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ اس ماہ کے اینڈ پہ ہوگی تو اس کے ساتھ ہم آپ کو پورا اگلے سال کا پروجیکشن دیں گے, جس میں انفلیشن کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہماری جولائی میٹنگ ہوتی تو ہم انفلیشن کی, ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا سرپلس, یا اس کے ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ, یہ ساری ہم پروجیکشنز آپ کو دیتے ہیں تو اس اسٹیج کے اوپر ہم شیئر کریں گے. پر ابھی میں آپ کو پچھلے سال کی جو ایکچوئل پرفارمنس ہے وہ کمپیئر کر رہا تھا کہ ہم نے کیا بات آپ سے کی سال کے سٹارٹ میں کہ کہاں پہ رہے گی گروتھ اور ایکچوئل آؤٹ کم کیا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایکچوئل آؤٹ کم فار 2026 از ان لائن ود واٹ وی پریزنٹڈ ٹو یو. دوسرا انفلیشن کی بات ہے, اور انفلیشن آپ نے اگر دیکھا ہو تو ابھی جو لیٹسٹ جو جون کا نمبر آیا ہے, جو ڈیٹا پی بی ایس نے ریلیز کیا تو جون میں انفلیشن 11.1% ہے, لیکن ایوریج انفلیشن جو پورے سال کا ہے 2026 کے لیے تو یہ 7.05%. ہماری رینج آپ کو پتہ ہے جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ 5 to 7% کا ایوریج, تو یہ بالکل ہمارے جو ٹارگٹ کی اپر رینج جو ہے 7% اس کے بالکل قریب ہے. تو یہ بھی اس کے باوجود ہے کہ درمیان میں یہ مڈل ایسٹرن سچویشن کی وجہ سے انفلیشن آؤٹ لک تھوڑی ڈیٹیریوریٹ ہوئی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انفلیشن ہماری توقع سے زیادہ بڑھا, کیونکہ آپ کی جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں یا اور امپورٹڈ آئٹم ہیں اس میں سپلائی ڈسرپشن کی وجہ سے, انشورنس چارجز کے بڑھنے کی وجہ سے, ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھنے کی وجہ سے اس میں ذرا مہنگائی جو ہے وہ بڑھی ان چیزوں کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے ہمارا انفلیشن جو ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا اوپر رہا, لیکن اس کے باوجود جو اوور آل ایوریج آپ کا پورے سال کا جو افراط زر ہے وہ ہماری ہمارا جو ٹارگٹ تھا اس کے بالکل قریب رہا ہے. اور آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اب جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی, اور ہم آپ کو جولائی کے اینڈ پہ اگلے سال کی پوری جو ہے وہ اپنی پروجیکشن دیں گے. پھر ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم تھا 2022 میں 23 میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دس واز ون آف دی کی اکنامک جو ہمارے جو پرابلمس تھے اس کا حصہ تھا, اور اس کا اندازہ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ 2022 کا اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $17.5 بلین, وچ واز 4.7% آف GDP. تو بہت بڑا
یہ ڈیفیسٹ تھا، جس کی وجہ سے ہمارے سارے پرابلم شروع ہوئے، اور ہم نے 2023 کے اندر امپورٹ ریسٹرکشنز اور ڈیویڈنڈ ریسٹرکشنز اور پرافٹ ریپیٹیشن کے پرابلم اور ایئر لائنس کے پیمنٹس کے پرابلم، یہ سب 2022-23 کے اندر ہم نے فیس کیے، اور آہستہ آہستہ پھر اس میں بہتری آنا شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ آپ 2023 کو دیکھیں تو اس میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو کے 1% آف جی ڈی پی سے نیچے آ گیا، صرف 3.2 بلین 3.3 بلین ڈالر تھا۔ پھر 2024 جو تھا اس میں مزید بہتری آئی، کوئی 2 بلین ڈالر 1.8 بلین ڈالر کے قریب رہ گیا۔ پھر 25 کے اندر اس میں وہ ڈیفیسٹ سے سرپلس میں کنورٹ ہوا، اور ہمارا سرپلس جو ہے وہ 2 بلین کے آس پاس جو ہے وہ 0.5% آف جی ڈی پی جو ہے وہ 2025 میں سرپلس ہوا۔ اور اس سال ابھی تک جو اگر آپ نے دیکھا ہو تو پہلے 11 مہینوں کا جو ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا ریلیز ہو چکا ہے، تو اس میں ابھی تک سرپلس ہے۔ 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ 255 ملین ڈالر سے سرپلس ہے، اور بس جون کا نمبر ابھی ڈیٹا فائنل ہو رہا ہے، تو یہ کچھ دنوں کے اندر ہم ریلیز کر دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہم نے اپنا ٹارگٹ جو پروجیکشن دی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ اس سال کا جو پچھلا سال ابھی ختم ہوا ہے 2026 میں، یہ 0 سے 1% آف جی ڈی پی کے درمیان رہے گا ڈیفیسٹ۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ابھی تک پہلے 11 مہینوں کا سرپلس ہے، تو یہ 12ویں مہینے میں بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ بہت کم ہوگا ڈیفیسٹ اگر ہوا، یا شاید تھوڑا بہت سرپلس۔ تو یہ اوور آل جو سمجھ لیں کہ بالکل باٹم آف دی پروجیکشن، مطلب 0% کے آس پاس، تو اس میں نہ سرپلس نہ ڈیفیسٹ، تو تھوڑا اس رینج کے اندر رہے گا، لیکن ظاہر ہے ہمیں فائنل نمبر ابھی چونکہ بن رہے ہیں، ڈیٹا کمپائل ہو رہا ہے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اوور آل سچویشن ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی اس بیلنسڈ کرنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے بہت بہتری اس میں آئی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ہمارے جو ایکسٹرنل بفرز ہیں، جو ہمارے ریزروز ہیں اور دوسرے ہمارے جو بفرز ہیں، اس میں کنسسٹنٹلی امپرومنٹ ہو رہی ہے، بہتری آ رہی ہے۔ اور ابھی جو سال جون میں ختم ہوا ہے، اس میں ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ ہم نے 18.4 ارب ڈالر 18.4 بلین ڈالرز پہ یہ سال کلوز کیا ہے، اور پچھلے سال جو ہے وہ 13 بلین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 بلین سے زیادہ، 5.5 بلین کا تقریباً ہم نے اس سال میں اپنے ریزروز جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ آپ کو ہمارے فارن ایکسچینج ریلیٹڈ مسائل جو ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے، اور ہمارے جو امپورٹس کا آپ ڈیٹا دیکھیں تو امپورٹس ہر طرح کی امپورٹس ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی ریپیمنٹس تھیں وہ ساری کی ساری ٹائملی ڈیٹ ریپیمنٹس ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو بینکس کی جو لائبلٹیز تھی اس میں بہت کمی آئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو ایکسٹرنل لائبلٹیز جو اسٹیٹ بینک کی جو فارورڈ لائبلٹیز تھیں، جو بینکس کو ہم نے فارن ایکسچینج واپس دینا تھا، جو ان سے ہم نے بارو کیا ہوا تھا، وہ 2023 کے شروع میں جو 6 بلین کے قریب تھا، 5.8 بلین۔ ابھی جو ہم نے سال کلوز کیا ہے جون میں، تو یہ 5.8 بلین سے کم ہو کے اب یہ صرف جو ہے وہ 1 بلین سے بھی نیچے 950 ملین ڈالر کے قریب رہ گیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ 6 بلین سے کم ہو کے 1 بلین سے بھی کم رہ گیا ہے اب، اور یہ 5 بلین کا جو اس میں ہم نے ری پیمنٹس کیے ہیں، اگر یہ ہم نے نہ کیے ہوتے تو ہمارے ریزروز جو ہے وہ 18 بلین کی بجائے 23 بلین پہ اس وقت ہوتے اسٹیٹ بینک کے ریزروز، اور اس کے علاوہ بینکس کے پاس جو 5.5 بلین ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ امپرومنٹ جو ہے وہ بہت، اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے، ہمارے بزنس کمیونٹی کا اس میں بہت رول ہے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت رول ہے، کہ جہاں پہ کہ ہم نے سارے یہ جو فارن ایکسچینج کے اسپیکولیشن، ہنڈی حوالہ ریلیٹڈ پرابلمس کو ایڈریس کرنا، ایکسچینج کمپنیز کے ریفارمز لے کے آنا، بینکس کی مانیٹرنگ کو ٹائٹ کرنا، یہ سب بارڈر کے جو اسمگلنگ کے ریلیٹڈ ایشوز تھے ان کو کنٹرول کرنا، یہ سب کی سب چیزوں کے نتیجے میں یہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہمارے 2 بڑے مسائل ہیں اکنامک مسائل، جس میں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ، تو یہ دونوں کو ایڈریس گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول اس کو کرنا، کنٹین کرنا، ایک مناسب لیول پہ لے کے آنا، اور ہمارے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو بیلنس کرنا۔ پچھلے سال بھی یہ سرپلس تھا، اس سال بھی مور اور لیس بیلنس ہوگا۔
تو اس کی وجہ سے ریزروز میں اضافہ ہوا، اسٹیٹ بینک کی فارورڈ لائبلٹیز جو اس میں کمی آئی، اور ساتھ میں ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی ریزرو تو جو سارے بارو کر کے بلڈ اپ کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ ڈیٹا کو اگر آپ دیکھیں جو ہمارا جو ایکچوئل ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، تو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ 2022 میں $100 بلین کے قریب تھا، ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ جو کہ پبلک ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کا اور اسٹیٹ بینک کا ملا کے، یہ $100 بلین کے قریب تھا۔ ابھی جو ہے وہ بھی 100 بلین سے ذرا سا اوپر ہے۔ تو 4 سال کے اندر ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ میں تو کوئی خاص اضافہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ وہیں کا وہیں ہے جہاں پہ 4 سال پہلے تھا، اور اس کے باوجود ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں جو $3 ارب سے کم ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہو فروری 2023 میں یہ $2.8 ارب پہ صرف ہمارے ریزروز تھے، جو کہ 15 دن کی امپورٹس سے بھی کم تھے۔ تو اس وقت ہمارے ریزرو، جیسے میں نے آپ کو ابھی آپ سے شیئر کیا کہ اس وقت ہمارے ریزرو جون کے اینڈ پہ $18.4 بلین، 3 بلین سے کم بڑھ کے $18 بلین سے $18.4 بلین پہ پہنچ چکی ہیں۔ یہ تقریباً آپ کے پاس 6 گنا اضافہ ہوا ہے 3 سال کے اندر۔ تو آپ کو اس سے ایک اندازہ ملتا ہے کہ کیسے ہماری ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی صورتحال بہتر ہوئی، اور اسی کی وجہ سے آپ کی ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ انہوں نے بھی اپنی ریٹنگ کو بھی بہتر کیا ہے۔ ابھی ہماری کل بھی ایک ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ ڈسکشنز ہوئے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اس میں مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی جو ان کے بہت بڑے کنسرنز ہوتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ ری پیمنٹ کیپیسٹی کیسی ہے، آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزروز کا لیول کیا ہے، آپ کی امپورٹس ٹائم پہ اور دوسری پیمنٹس ٹائم پہ ہو رہی ہیں کہ نہیں، تو ہم نے ہر چیز کے اوپر ہم سے پوری انفارمیشن شیئر کی ہے، اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ اس سب بہتری کے نتیجے میں ہماری ریٹنگ کے اوپر بھی بہتری آنی چاہیے۔ تو ساتھ میں جو ہمارا ڈیٹ کا ایک تو ہے ڈیٹ کا سٹاک ادھر ہی ہے 100 بلین سے ذرا سا اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی آف ڈیٹ میں بڑی امپرومنٹ آئی ہے کہ پہلے ہمارا ڈیٹ جو شارٹ ٹرم کمرشل لون تھا، اور جو کہ ہر سال کے بعد ہمیں ری پے کرنا پڑتا تھا، اور اس میں اس کے نتیجے میں مارکیٹ جو ہے وہ اس میں ان کا کنسرن ہوتا تھا کہ ابھی پتہ نہیں ہم پے کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اب جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے کمرشل لونز کو ہم نے ملٹی لیٹرل لانگ ٹرم لونز سے ساتھ جو ہے ورلڈ بینک کی بورنگ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ کی بورنگ ہے، دوسری بورنگ، تو یہ 25 سال کے لانگ ٹرم لونز ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ریپلیس کیا ہے۔ تو آپ اس کے نتیجے میں آپ کا جو کوالٹی آف ڈیٹ ہے وہ بھی بہتر ہوا ہے۔ پھر ایوریج میچورٹی جو کہ ایک دیکھا جاتا طریقہ کہ ہمارا ایوریج میچورٹی جو ہے وہ ڈیٹ کی کیا ہے، تو اس میں بڑا بہتری آئی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے ہی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو بانڈز اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے جو پریمیمز تھے وہ اس میں بہت کمی آ چکی ہے، جو سیکنڈری مارکیٹ کے جو ریٹس ہیں اس میں بہت بہتری آ چکی ہے۔ پہلے جو ہم ایکسپینسو ڈیٹ 8% پہ بارو کرتے تھے، اب انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ابھی جو آگے چل کے یورو بانڈ وغیرہ ہمارے ایشو ہوں گے تو وہ بہت بہتر ریٹ پہ ہوں گے۔ جو 2 ماہ پہلے بھی ہوا تھا وہ بھی 7% سے یورو بانڈ جو ہے وہ نیچے کم ریٹ پہ ہوا تھا، اور ابھی مزید اس میں بہتری آ گئی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی ریزرو کا ہونے کا فائدہ کیا ہے، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بارو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو ٹرمز بورنگ کی آفر ہوتی ہیں جس پہ آپ بارو کرتے ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہوتی ہے، جو جب آپ کی ریٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس ریزروز نہیں ہوتے، جب آپ کی کیپیسٹی ٹو ری پیمنٹ ڈیٹ ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں آپ کو ہائر ریٹ کے اوپر بارو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس ساری امپرومنٹ کے بعد آپ کا جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کا جو بورنگ کا ریٹ ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے، اور اس میں مارکیٹ کو کمفرٹ ملتا ہے، اور وہ آپ کے پاس پہلے اگر کوئی کمرشل بینک لینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو آج ہم جس بینک کے پاس بھی جائیں گے انشاءاللہ ول بی ایبل ٹو ریز بورنگ اگر ہمیں ضرورت ہوگی۔ لیکن ہمارے پاس تو اب ریزروز ویسے ہی بہت بہتر ہو رہے ہیں کہ ہم کمرشل بورنگ ایکسپینسو بورنگ کو بارو کر ہی نہیں رہے۔ ابھی ہم جو ہے وہ کوالٹی بورنگ جس میں کہ لانگ ٹرم ہو، اس کا ریٹ مناسب ہو، اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہمارا ڈیٹ تو ادھر ہی ہے جو 4 سال پہلے تھا، اور اس سے پہلے 2015 سے 2022 کے دوران ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ 55 بلین سے 55 ارب ڈالر سے بڑھ کے 100 ارب پہ گیا، اور یہ تقریباً 45 ارب ڈالر کا 7 سال کے اندر اضافہ ہوا۔
جو کہ $6.5 ارب تقریباً ہر سال اضافہ ہوتا رہا 2015 سے 22 کے دوران، اور 22 سے 26 تک یہ وہیں پر کھڑا ہوا ہے جہاں پہ 4 سال پہلے تھا۔ تو اس سے آپ کو ایک یہ انڈیکیشن ملتا ہے کہ ہم نے جو ریزرو بڑھائے ہیں، آپ نے یہ بارو کر کے نہیں بڑھائے، ہم نے مارکیٹ انٹرونشن کر کے، مارکیٹ کی پرفارمنس کو بہتر کر کے، وہاں سے پرچیز کر کے ڈالرز، تو ہم نے یہ بلڈ اپ کیے ہیں، اور یہ ہمیں ری پے نہیں کرنے۔ یہ اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں یہ ہم نے سارے مارکیٹ سے بارو کیے ہیں۔ ہم $27 بلین سے زیادہ کی مارکیٹ سے بائنگ کی ہے پچھلے 3 سال کے اندر، اور اسی کے نتیجے میں اس میں سے ہم ڈیٹ ری پیمنٹس بھی کیے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ریزروز کو بھی بہتر کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سارا امپرومنٹ آیا۔ اب جو ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں بہتری آئی ہے، اس میں ایک 2 چیزوں کا رول ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن 2 فیکٹرز جو مین، ایک ہے آپ کی ایکسپورٹس کا لیول، اور دوسرا ہے آپ کا جو ہمارے کیس میں کچھ کنٹریز جن کا ریمیٹنس ڈیپینڈنٹ ہے، تو ہمارے کیس کے اندر وی ہیو جو کہ ریمیٹنسز جو ہے ایک کی سورس آف فارن ایکسچینج انفلو ہے، تو دوسرا ہمارا ریمیٹنسز، بلکہ اب جو ہے سب سے بڑا سورس آف انفلوز فارن ایکسچینج وہ ریمیٹنسز ہے۔ تو ریمیٹنسز کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ریمیٹنسز کا لیول جو 2023 میں صرف $27.3 ارب تھا 2023 کے اندر، جون 2023 میں جو سال ختم ہوا اس میں 27.3 ارب تھا، اب بڑھ کے پچھلے سال جو ہے وہ $38.3 ارب ہوا 2025 کے دوران، اور 2026 جو ابھی سال ختم ہوا ہے اس میں ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا تھا شروع میں، جو ہم نے جولائی میں لاسٹ ایئر آپ کو کہا تھا کہ یہ ہمارے ریمیٹنسز 40 ارب سے اوپر ہوں گے، پھر ہم نے جنوری کے اندر اس کو اپ گریڈ کیا اپنی اسیسمنٹ کو، تو ہم نے کہا کہ یہ 41 سے 42 بلین ڈالر، 41 سے 42 ارب کے درمیان رہیں گے۔ تو ایکچولی جو ابھی تک جو ریمیٹنسز آ چکے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے، اور ساتھ میں جو جون کا جو نمبر ہے وہ ابھی ایکسپیکٹڈ ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا، کچھ دنوں کے اندر فائنل ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو پریلیمنری ایسٹیمیٹس کے بیس پہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں 2026 کے سال کے لیے یہ 41.5 ارب سے زیادہ ہوں گے۔ تو ہمارے ٹارگٹ رینج جو تھی، جو پروجیکشن ہم نے دی تھی 41 سے 42 کی، تو اسی کے درمیان میں ہوں گے، اور یہ بھی اس کے باوجود ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب مڈل ایسٹرن یہ کرائسس شروع ہوا فیبری کے اینڈ میں ارلی مارچ، تو بہت کنسرن ریز کیا گیا کہ یہ ریمیٹنسز میں بہت ڈپ آئے گا، یہ بالکل جو ہے وہ سلو ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے اکانومی کے اندر پرابلم آئیں گے۔ تو ہم نے اس وقت بھی جتنے ہمارا انٹریکشن ہوا ہے جہاں بھی، جس میٹنگ کے دوران یا جس جگہ پہ، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کے اندر میکسیمم جو ہمارے خیال میں جو، کیونکہ ہم نے پوری ماڈلنگ اس کی ہے 1991 سے لے کے آن ورڈ، کہ جب بھی کرائسس ہوئے ہیں اس میں عراق وار کو دیکھ لیں، شروع میں جو ہوا تھا، اس کے بعد اور جو یوکرین وار، دوسری اس طرح کے انسیڈنٹس بڑے بڑے جو ہوئے، تو اس کے بعد ہماری ریمیٹنسز نے کیسے بیہیو کیا، تو ہم نے پورا اس کو میکرو ماڈل رن کر کے، تو ہمارا اسیسمنٹ یہ تھا کہ اس میں $1 ارب سے زیادہ کی کمی نہیں آئے گی، کہ جو ہم نے پہلے اسیسمنٹ دی تھی اس میں زیادہ سے زیادہ امپیکٹ آئے گا $1 ارب۔ بہت سارے انالسٹ جو ہے وہ 5-5, 6-6 ارب ریڈکشن کی بات کر رہے تھے اس سال کے لیے، تو لیکن ایکچوئل جو اب جو ڈیٹا آپ سے شیئر کریں گے، اور جو جس کا میں پریلیمنری ایک اسسمنٹ آج آپ کو دے رہا ہوں، کہ یہ $41 ارب سے 2026 کے ریمیٹنسز جو ہے اس سے زیادہ رہیں گے۔ اور اگلے سال کے لیے بھی اب بہت سارے لوگوں کا کنسرن یہ ہے کہ یہ تو مڈل ایسٹرن چونکہ لوگ واپس آ رہے ہیں تو وہ لے کے آئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بڑھ گئے ہیں، تو لیکن ہمارا ابھی بھی اس میں بھی جو اسیسمنٹ ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کا خیال ابھی بھی یہ ہے کہ جو 2027 کا سال ہے اس میں ریمیٹنسز 2026 کے سال سے بہتر ہوں گے، اور ہم آپ کو پورا اپنا اسیسمنٹ جو ہے وہ اگین جب مانیٹری پالیسی میٹنگ ہوگی یہ جولائی کے اینڈ پہ، تو اس کے اندر ہم دیں گے، تو انشاءاللہ 2027 کے ریمیٹنسز ول بی بیٹر دین 2026، اور اس کے لیے بھی ہم پوری پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل میڈیا کے اندر کچھ جو ہے وہ کافی اسپیکولیشن آپ اس کو کہہ لیں، کچھ کنسرن ریز کیے جا رہے تھے کہ یہ
ہم نے جو ابھی کل چینجز کیے ہیں اس کی وجہ سے بالکل وہ بیٹھ جائے گا اور اوورسیز پاکستانیز کو نقصان ہوگا، اور یہ اس طرح کے بہت سارے میڈیا کمنٹری آ رہی تھی. تو آئی تھاٹ کہ میں آپ کو ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی کلیریفیکیشن دے دوں کہ اس میں جو چینجز کیے ہم نے اس کا یہ پچھلے 2 سال سے ہم اس سال اور پھر سڈن اوور نائٹ نہیں ہوا، پچھلے 2 سال سے اس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے کہ جو گورنمنٹ کی سبسڈی اسکیمز ہیں ریمیٹنسز کے لیے ان کو گریجولی ختم کرنا اور اس کو مارکیٹ کے اوپر ٹرانسفر کرنا. اور اسی کے نتیجے میں 2 اسکیمز جو ہیں وہ 2025 جولائی 2025 سے ختم کی گئی تھیں. آپ کو اگر یاد ہو تو ایک اس میں مارکیٹنگ انسینٹو اسکیم تھی، دوسرا جو ہے وہ اس کا جو ایکسچینج کمپنی سے ریلیٹڈ کچھ چینجز کیے گئے تھے جو انسینٹو اسکیمس تھیں. تو اب 2 باقی رہ گئی تھیں اسکیم جو کہ ابھی جو 30 جون جو ابھی جو ختم ہوا ہے سال اس تک ویلڈ تھی. تو اب ہم نے دوسرے فیز میں ان اسکیمس کو بھی جو گورنمنٹ کی سبسڈی تھی اس کو ختم کیا ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں لیکن کسی قسم کا کوئی بھی امپیکٹ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر نہیں آئے گا. یہ میں بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے کچھ اس میں کیا، کیونکہ وہ سارا کا سارا جو پہلے جو کام ہو رہا تھا، جو سبسڈی تھی اس میں جس طرح کہ ان کے لیے فری آف کاسٹ ریمیٹنسز آ رہی تھیں اسی طرح اب بھی آتی رہیں گی. فرق صرف یہ ہوگا کہ پہلے گورنمنٹ اس کو سبسڈائز کر رہی تھی، اب بینکس جو ہے وہ اپنے پاس سے انہی ٹرمز کے اوپر جو ہے اس اسکیم کو رن کریں گے. تو گورنمنٹ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال کے بجٹ میں گورنمنٹ نے کوئی ایلوکیشن نہیں کی اس کے لیے، اور وہ سارا کیونکہ پہلے سے یہ پلان تھا. جو اگر آپ کو یاد ہو نومبر 2025 کے اندر ایک ای سی سی کی جو کمیٹی ہوئی تھی، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی گورنمنٹ کی، اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان اسکیمز کو گریجولی فیز آؤٹ کیا جائے گا. پہلے فیزنگ کا ٹائم تھوڑا سا نیکسٹ ایئر سے شروع ہونا تھا، ہم نے اس کو جو ہے وہ اب اس سال 1 جولائی سے کر دیا. اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اب کوئی سبسڈی پرووائڈ نہیں کرے گی اس پرپز کے لیے، اور یہ اسکیمز جو ہے وہ مارکیٹ رن کرے گی. بینکس جو ہے وہ اپنے پاس سے کریں گے، لیکن اس کے فیچرز وہی رہیں گے جو پچھلے سال جب ہم نے اناؤنس کی تھی کہ $200 سے زیادہ کی کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہوگی، جب سینڈر اوورسیز پاکستانی $200 یا اس سے زیادہ کہ جب بھی بھیجے گا تو اس سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے. بینکس ابھی بھی بغیر کسی چارج کے وہ ریمیٹنسز پاکستان بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو بھی خرچہ آئے گا، جو مارکیٹنگ کرنی ہے، جو دوسری چیزیں ہیں، وہ سب بینکس اپنے پاس سے پے کریں گے، آپ خود برداشت کریں گے. اور سینڈر کے لیے یہ اسی طرح فری آف کاسٹ رہے گا جیسے 1 جولائی سے پہلے 30 جون تک پچھلے سال جیسے تھا. تو وہی اسکیم جو ہے ایگزیکٹلی اسی فارم کے اندر کنٹینیو رہے گی. فرق صرف یہ آئے گا کہ گورنمنٹ سبسڈائز کرنے کی بجائے اب بینکس اپنے پاس سے اس کا خرچہ برداشت کریں گے. دوسری اس سے ریلیٹڈ اسکیم ایک تھی جو سونی دھرتی پروگرام، ریمیٹنس پروگرام جو تھا، اس میں پوائنٹس ملتے تھے اور اس کا جو ہے وہ سینڈر کو کچھ ہوتا تھا. اب اس کو بھی ہم نے اس میں ختم کیا ہے، تو لیکن اس کے بدلے میں بھی ایک نئی اسکیم لے کے آئیں گے جو کہ بینکس اس کو فنڈ کریں گے، اور وہ انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو دیں گے، جو کہ اس سے بہتر اسکیم ہوگی. کیونکہ یہ جو سونی دھرتی اسکیم تھی، اس کے اندر جو زیادہ ایک اٹریکٹیو فیچر تھا کہ اس کے جو پوائنٹس ہوتے تھے وہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پہ جا کے کوئی آپ چیزیں لے کے تو اس سے ریڈیم کر لیتے تھے اس کے بدلے میں. تو چونکہ یوٹیلیٹی اسٹور ختم ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور جو باقی کے پی آئی اے کے ٹکٹ لے سکتے تھے تو پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگی، اس کے علاوہ اور دوسری چینجز آئی ہیں. تو یہ اسکیم اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں رہی تھی. تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں ہم ایک بہتر آپشن لے کے آئیں گے جو کہ سینڈر کے لیے اس میں زیادہ انسینٹیوائز اس کو کریں گے. تو یہ کچھ دنوں کے اندر وہ اس کو اناؤنس کریں گے، اور یہ 1 کوارٹر جو اس سال کا جو اس میں امپلیمنٹ کریں گے. اور یہ ایک پرائز بیسڈ اسکیم ہوگی، اس میں پرائزز ہوں گے بہت سارے جو ہے، اور بڑے بڑے پرائز ہوں گے جو کہ ہم آپ کو تفصیل اس کی وہ دیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس کو بھی ہم لانچ کریں گے جلدی. اور اس کے علاوہ باقی مارکیٹنگ سائٹ کے اوپر بینکس کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے. تو اس کا سب کرنے کا مقصد الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم نے ریمیٹنسز کا مومنٹم جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اور جو اس سال جس لیول پہ ریمیٹنسز ہیں
اگلے سال اس سے آگے ان کو لے کے جانا ہے، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ یہ اگلے سال کی، جو کہ ابھی تک ہماری ٹیم نے بھی اسیسمنٹ جو کی ہے کہ اگلے سال ریمیٹنسز جو اس سال سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ریمیٹنسز ہمارے لیے بہت ہی کروشل ہیں، آپ سمجھیں کہ لائف لائن ہے ہماری اکانومی کا اس وقت، اور اس کا مومنٹم برقرار رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، اور جس کو ظاہر ہے بڑھنے کے لیے گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، ہم بھی اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں، بجٹ کے اندر اس میں بہت ساری جو ہے وہ اس میں انسینٹوز اسٹرکچر جو اس کو بہتر کیا گیا ہے ایکسپورٹرز کے لیے، لیکن اس کی ظاہر ہے ایکسپورٹ کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے میں، نئے پروجیکٹ لگانے میں، آگے ان کی جو ایکسپورٹس کرنے میں اٹ ول ٹیک ٹائم۔ تو جب تک وہاں پہ کوئی میجر امپروومنٹ نہیں آتا تو تب تک آپ کو ریمیٹنسز کا فلو جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور اسی لیے ہم نے ریمیٹنسز کے اوپر یہ ساتھ جو ہے وہ اس میں بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے بائی دا وے ایکسپورٹس بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس سال جو ہے وہ بہتر رہیں گی پچھلے سال کے مقابلے میں، کیونکہ پچھلے سال جو ایکسپورٹس کے اندر جو کمی کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ ہمارے فوڈ ریلیٹڈ جو ایکسپورٹس ہے اس میں کمی آئی ہے، ورنہ نان فوڈ جو ایکسپورٹس ہیں اس میں تو اضافہ ہوا ہے۔ تو فوڈ کے اندر بھی جو رائس، جو چاول کی برآمدات ہے اس کے اندر کمی آئی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے چاول ایکسپورٹ نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر چاول کی جو قیمتیں ہیں وہ اس میں کمی آئی ہے کافی، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو رائس کا ایکسپورٹ ہے وہ کوئی $1 ارب کے قریب جو ہے وہ کم رہا ہے پچھلے سال 26 میں، جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں 25۔ تو لیکن اب جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں رائس کی قیمتیں بھی بہتر ہونا شروع ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس پچھلے سال کا سٹاک بھی اویلیبل ہے، اور اس سال کی پروڈکشن کو دیکھتے ہوئے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ رائس اس دفعہ بہتر رہے گا، اور اس کے ساتھ دوسرے فوڈ آئٹمز جن میں کمی آئی ہے اس میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ اس کی ایک ریزن یہ مڈل ایسٹرن سچویشن اور ڈسرپشن آف یہ جو شپنگ وغیرہ کی وجہ سے، اور اس کی کاسٹ کا بڑھنا، یہ سب فیکٹرز کی وجہ سے اس میں بھی تھوڑا افیکٹ آیا، تو وہ چیزیں اس دفعہ امید ہے انشاءاللہ بہتر رہیں گی، تو اس کی وجہ سے بھی بہتری آنے کے چانس ہے۔ تو ایکسپورٹس جو ہے وہ پچھلے سال سے بہتر رہیں گی، لیکن شاید ابھی بھی جس لیول پہ اگر ہمیں جانا ہے اس میں جانے میں ٹائم کچھ لگے گا، تو اس لیے ریمیٹنسز کا جو ہے وہ فلو ہم برقرار رکھیں گے۔ ساتھ میں ہماری جو RDA اسکیم ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3-4 ماہ میں کافی وہ ہم نے اس کے ٹرمز کو چینج کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر پچھلے 3-4 ماہ کے اندر جو انفلوز ہیں وہ بہت بڑے ہیں، جو کہ پہلے $200 ملین پر منتھ سے کم ہوتے تھے، $180-190 ملین $200 سے کم ہوتے تھے یہ جنوری فیبری تک۔ تو اس کے بعد جب یہ چینجز آئے ہیں تو اب اس میں کافی انکریز آیا، تو اب یہ ایوریج جو ہے وہ کوئی $300 ملین پر منتھ پہ آ گئی ہے۔ کچھ مہینے تو ایسے تھے اس میں $342 ملین بھی ہم نے لے کے آئے ہیں، 321 بھی آئے ہیں، پر میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں پچھلے 4 ماہ کے اندر یہ کوئی $300 ملین پر منتھ کی ایوریج ہے۔ تو اس کی وجہ سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے بھی ہمیں ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو کافی سپورٹ مل رہا ہے اس وقت، اور ساتھ میں جو ہمارے جو دوسرے انفلوز ہیں اس میں سروسز سیکٹر کے، جس میں IT کی ایکسپورٹس ہیں، اور ساتھ میں دوسرے ہوتے تو سروسز سیکٹر کے اندر بھی جو سروسز اکاؤنٹ اس میں بھی کچھ بہتری آ رہی ہے۔ تو اس سب کی وجہ سے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی صورتحال اوور آل بہت اس سال 26 میں بہتر ہوئی ہے، اور اگلے سال ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں اور بھی چیزیں اور ہم لے کے آئیں گے تاکہ اس میں مزید بہتری لائی جا سکے۔